السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ محترم علماء کرام، نوجوان بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے وہ در حقیقت یہ غلط فہمی کا ازالہ ہے۔ یہ غلط بات جو ایک صحیح منہج سے جوڑ دی گئی، چاہے جان بوجھ کر یا انجانے میں صحیح دعوت کو ایک غلط فکر سے جوڑا گیا، اس کا جائزہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میرا عنوان جیسا کہ آپ نے سنا، سلفیت اور خارجیت ایک جائزہ ہے۔ حاضرین گرامی، سلفیت کیا ہے؟ سلفیت کا معنی کیا ہے؟ سلفی دعوت کیا ہے؟ سلفی دعوت کے اصول اور مبادی کیا ہیں؟ سلفی کب واقعی معنوں میں سلفی بنتا ہے یا کہلانے کا حقدار ہوتا ہے؟ یہ خود آج کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ دیں اور اس کے متعلق واقفیت حاصل کریں، اس لیے کہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں نے سلفیت کو نئے دور کے کسی فرقے، نئے دور کی کسی جماعت یا بعض لوگ جن کا اگر علم سے تعلق ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ سلفیت کا مطلب دین کی جو تفسیر ابن تیمیہ نے کی ہے یا ابن قیم نے کی ہے، دین کی اس تفسیر کو لینے کا نام سلفیت ہے۔ کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی بنیاد جس دعوت توحید کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، دین کی جو تفسیر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، ان کے اپنے اعتبار سے اس نئی تفسیر کا نام سلفیت ہے۔ میں اپنے موضوع کی ابتدا اسی نقطے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سلفیت کہتے ہیں، سلفی دعوت کہتے ہیں، تو ہمارا معنی و مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائیوں، بہت سادہ اور سیدھی سی بات یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین امت تک پہنچا گئے، آپ نے مکمل دین پہنچایا، اس میں ایمان اور عقائد بھی تھے، نمازیں بھی تھی، اخلاق بھی تھے، معاملات بھی تھے، سیاست اور جہاں بانی کے اصول بھی تھے، اپنے اور پرایوں کے ساتھ سلوک کے طریقے تھے، مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ معاملہ کرنے کے ضابطے اور قانون بھی تھے۔ ایک مکمل دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کیا۔
وہ امت صحابہ تھے. صحابہ کرام رضوانُ تعالیٰ اجمعین کے زمانے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد سے بیرونی سازشوں کے نتیجے میں بھی اور خود مسلمانوں کے اندر بھی کم فہمی، غلط فہمی یا بسا اوقات جذباتیت، بسا اوقات دوسروں کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہونے کے نتیجے میں یہ تاریخ کی بہت بڑی سچائی ہے کہ نہ صرف یہ کہ میدان میں جماعتوں کی شکل میں، تنظیموں تحریکوں کی شکل میں، فرقوں کی شکل میں مسلمان بٹے ہوئے، بلکہ اس سے پہلے یہ اختلاف نظریاتی اختلاف کی شکل اختیار کر گیا. دین کی تفسیر میں، ایمان اور عقائد کی تشریح میں اختلاف آیا، عبادت کے طریقے میں اختلاف آیا، اخلاق اور اصول اور آداب کے اندر لوگوں کے اندر اونچ نیچ آئی. یوں سمجھیے کہ دین کے نام پر مسلمانوں کے اندر جو نظریاتی اور عملی اختلاف پیدا ہوا، اس زمانے میں ان حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کی طرح آپسی اختلاف کے نتیجے میں اس دین کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ ایک جماعت دین کی صحیح شکل لے کر ہمیشہ قائم رہے گی جب تک قیامت نہ آ جائے. ایک ایسی جماعت ہر دور میں رہی جس نے دین کی اس اصلی شکل کو تھامے رکھا جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دی تھی، اور یہ جماعت بعد میں پیدا ہونے والے تمام فرقوں سے مختلف تھی، اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں، اپنے اصول و آداب میں، چاہے ایمان کی بات ہو، اخلاق کی بات ہو، عبادات کی بات ہو، سیاست کی بات ہو. اسلام کی اس صحیح شکل کا نام سلفیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا کی، یا صحابہ کے پاس چھوڑ کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے. میں اس نقطے کو آپ کے سامنے واضح کرنا اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جب تک یہ بنیاد ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، بعد کے دور کے خوارج کو سلفیوں سے الگ کیا جانے والا مسئلہ آپ کے سامنے واضح نہیں ہو پائے گا. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہی تھے کہ صحابہ کی موجودگی میں خوارج وجود میں آئے. خوارج میں ایک بھی صحابی نہیں تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہی تھے کہ ایک اور فرقہ شیعہ کے نام پہ جو آگے چل کے روافض کہلائے وہ وجود میں آیا. صحابہ میں سے کوئی رفض کی شکل کے تشیع یا شیعیت میں نہیں گیا. بعد کے دور میں قدریہ وجود میں آئے، اسماء و صفات کے باب میں اشاعرہ ماتریدیہ وجود میں آئے، مختلف قسم کے جو فرقے وجود میں آئے. سلفیت کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ دین کی تشریح میں، تفسیر میں اس کو لینے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے یا اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کسی بھی مرحلے میں صحابہ کرام جس منہج پر تھے، جس طریقے پر تھے، جو نبی کی دی ہوئی دین کی صحیح شکل تھی جو کہ قیامت تک کامیابی کی ضمانت ہے، اس سے ہٹ کر جتنے بھی نظریات آئیں گے، سلفیت تمام نظریات سے نکل کر بچ کر اسی منہج کے مطابق چلنے کا نام سلفیت ہے. بھائیو، اس وضاحت کے بعد جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم سلفیت کہتے ہیں تو امت کے سامنے بھی اور دنیا والوں کے سامنے بھی ہمارا یہ پیغام ہوتا ہے کہ اسلام کی اچھی اور سچی شکل، اسلام کی بے آمیز شکل، اسلام کی وہ شکل جس میں تبدیلی نہیں آئی، اسلام کی وہ شکل جو لوگوں کے افکار اور نظریات اور ان کے اپنے اجتہادات کے اثر سے محفوظ رہی، اس شکل کو اگر اپنانا ہے تو پھر وہ سلفی دعوت ہی کے اندر اس کی ضمانت ملتی ہے. ورنہ اس سے ہٹ کر جتنی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، ان کے اندر خیر بھی ہوگا، ان کے اندر خوبیاں بھی ہوں گی، لیکن اسلام کی صحیح شکل ہونے کی جو گارنٹی ہے وہ کسی اور منہج کے اندر اور کسی اور طریقے کے اندر نہیں مل سکتی. یہ سلفیت کا سیدھا اور سادہ مفہوم ہے. اس معنی میں ہمارا اپنا یہ ماننا ہے اور ہم دعوت دیتے ہیں ساری دنیا کو کہ وہ آئے اور اس حقیقت کو پرکھ کر دیکھے، اپنے آپ دیکھے، ہمارے دعوے سے زیادہ اس حقیقت کو خود آزما کر دیکھے کہ اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، سلفیت اسی دین کی ترجمان ہے. ایمان اور عقیدے میں
عبادات میں، اخلاق اور معاملات میں، سیاست اور جہاں بانی کے اصول میں، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ معاملات میں، حکمرانوں کے ساتھ معاملات میں، یا غیر مسلموں کے ساتھ معاملات میں، یا پھر مسلمانوں کے اندر ہی مختلف قسم کے جو گروہ بندیاں آ گئی ہیں ان کے ساتھ معاملات میں، سبھی معاملات کے اندر دین کی اس شکل کو اپنانا جو اللہ کے نبی نے دی تھی، یہی ہمارے نظر میں سلفیت کا معنی ہے، اور اسی کے ہم مبلغ ہیں، اسی کے داعی ہیں، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ دین کا غلبہ بھی اسی سے ہوگا، اور دنیا کے اندر امن و امان بھی اسی منہج سے قائم ہوگا، اور مسلمانوں کے آپسی اختلاف بھی اسی سے ختم ہوں گے، اور دین کی صحیح شکل بھی آدمی کو اسی وقت ملے گی جب وہ اس نہج پہ چل کر دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، خاص طور پر پچھلے یوں سمجھیے کہ ایک دہائی کا عرصہ یا پچھلے 20-25 سال کا عرصہ، ایک ایسی صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ خوارج کا جو فرقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا، ان کی آئیڈیالوجی، ان کے نظریات اور ان کے اپنے افکار، ان کے اپنے اصول و آداب اور ان کے اپنے عقائد، دین کی ان کی اپنی کی ہوئی تشریح اور تفسیر کو لے کر ایک فرقہ مسلم قوم، مسلم سماج کے اندر پایا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر عرب ممالک کے اندر یہ فرقے کی شکل میں ہے، اور عرب ممالک سے ہٹ کر دیگر مقامات میں ایک فکر اور نظریے کے طور پر موجود ہیں، جنہوں نے خوارج کے افکار کو اپنی فکر بنائی ہیں، ان کے اصولوں کو اپنے اصول بنائے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خوارج کے ان افکار کے علم بردار لوگوں نے یا تو پہچانا نہیں ہے، یا پھر پہچاننے کے باوجود یہ ظلم کر رہے ہیں کہ سلفی دعوت جو اسلام کی صحیح شکل تھی اسے خوارج کا ایک کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جدید دور کے اندر خارجیت کا جو فتنہ ہے، جدید دور کے اندر خوارج کے جو اعمال ہیں، خوارج کی جو حرکتیں ہیں اور خوارج کے جو کام ہیں، یہ کام انجام دینے والے سلفی ہیں، اور سلفیت ہی جدید دور کی خارجیت ہے۔ یہ بات مختلف لمحات، مختلف مناسبتوں سے کہی جا رہی ہے، اور کہنے والے کوئی اپنے بھی کوئی پرائے ہی نہیں، اپنے لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے، اور کوئی ایرا غیرہ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہنے والے جن کے سامنے دنیا جن کی قدر کرتی ہے، جن کی اپنی ایک شناخت اور ایک حیثیت ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حوالے نقل کروں، آپ دیکھیں یہ مسئلہ کتنا خطرناک ہے، کس کس نے سلفیت کو خارجیت کا نام دیا۔ میں ان کے کچھ حوالے آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ داعش، جن کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا، یہ جب وجود میں آئے، سب سے پہلے جس دن انہوں نے گزشتہ رمضان 1435 ہجری کے رمضان کی ابتدا ہوئی، 29 جون 2014 کی تاریخ تھی، داعش نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ ان کے افکار و نظریات پہ بات آپ نے سنی، اور آپ نے یہ بات سنی کہ یہ سلفی تنظیم نہیں ہے، اپنے افکار و نظریات میں یہ خوارج کے منہج پر ہے، خوارج کے اصولوں پر ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابو بکر بغدادی نے خلافت کا اعلان کیا، دوسرے دن جیسے ہی خبر پہنچی، ابو بکر بغدادی ایک نیا نام تھا، ہم نے انٹرنیٹ کھول کے دیکھا، دیکھیں یہ کون شخصیت ہے۔ ویکیپیڈیا میں یہ بات لکھی گئی ابو بکر بغدادی کے تعارف میں، کہا اس آدمی، یہ اس کا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کے اندر اس کا اپنا فرقہ یا جماعت سلفی ہے۔ ابو بکر بغدادی سلفی ہیں، اور آج بھی آپ یہ دیکھیں نوٹ کر کے، ویکیپیڈیا ہی کی بات کر رہا ہوں، نماز عصر کے بعد تک بھی یہ بات تھی، اگر باقی رہے تو رہے، بدلے تو بدلے۔ لیکن داعش کون ہے؟ اگر آپ جا کر دیکھیں، یہ بات لکھی گئی ہے، حرکت سلفیت جہادیہ، ایک ایسی تنظیم ہے جو سلفی ہے اور جہادی ہے۔ یہاں دو باتیں میں بتانا چاہوں گا۔ پہلی بات، داعش خوارج کے نظریات کے حامل ہیں، لیکن انہیں سلفی کہہ کر سلفی دعوت کو نشانہ بنایا گیا، اور دوسری طرف سلفیہ جہادیہ کہہ کر یہ پیغام بھی دینے کی کوشش کی گئی کہ ان تنظیموں سے ہٹ کر باقی جو سلفی ہیں وہ جہاد کو گویا مانتے نہیں ہیں، جہاد کے وہ قائل نہیں ہیں۔ یہ تاثر بھی دنیا کے سامنے دیا گیا، لیکن جو بات کم از کم سمجھ میں آئی وہ یہ کہ داعش کو سلفی قرار دیا گیا۔ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا، تونس کے اندر مختلف مناسبتوں سے بم بلاسٹ کیے گئے۔ بلاسٹ ہونے کے بعد تقریباً
26 जून 2015, अभी पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूं, 2 महीने पहले की, 26 जून 2015 को ट्यूनिस की हुकूमत ने यह ऐलान किया कि हम ऐसी 80 मस्जिदों पर पाबंदी लगा रहे हैं जहां से दहशतगर्दी या फिर ऐसे नजरियात को फरोग दिया जा रहा है जो इस किस्म के हादिसात का सबब बन रहे हैं। ये तो हुकूमत ने अपनी कार्रवाई की, लेकिन जो मीडिया में बात आई वो ये बात थी कि ये 80 की 80 मस्जिदें सलफियों की थी, 80 की 80 मस्जिदें सलफियों की थी। इस तरह इनडायरेक्ट ये बात कही गई कि ये सलफी ही हैं जो ये तफजीर, बम ब्लास्ट वगैरह के कल्चर को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगला मरहला आप सुने, तारीख 4 अप्रैल 2015 की, जामिया अजहर जो बैनुल अक़वामी सतह पर मुसलमानों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी समझी जाती है, वहां के शेख अजहर अहमद तैयब ने 4 अप्रैल को तलबा की एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही, और ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है। कहा कि जदीद दौर में जो खवारिज हैं वो सलफी ही है जो खवारिज बनकर दुनिया में फितना मचाए हुए। शेख अजहर के ओहदे पे बैठकर इतना खतरनाक इल्जाम सलफी दावत पे लगाया गया, कहा गया कि ये सलफी ही है जो जदीद दौर के अंदर खवारिज बने फिरते हैं। और ये सिर्फ शेख अजहर की बात ही नहीं है, उन्हीं दिनों में, पिछले दिनों में ये मंजर भी आपने देखा, ये बात सुनी कि मिस्री वज़ारतुल औक़ाफ़ ने एक बयान जारी किया कि वज़ारतुल औक़ाफ़ की मातहती में चलने वाली जितनी मस्जिदें, इन तमाम मस्जिदों से सलफी उलमा के लिटरेचर को उठाया जाए, इब्न तैमिया के लिटरेचर को निकाला जाए, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह के लिटरेचर को निकाला जाए, इब्न बाज़ इब्न उसैमीन रहमहुमुल्लाह जमीअन के लिटरेचर को निकाला जाए, इसलिए कि यही इस दहशतगर्दी के जिम्मेदार हैं। खवारिज इन्हीं की किताबों से फायदा उठा रहे हैं, खवारिज की फिक्र इन्हीं से बन रही है। ये मिस्री वज़ारतुल औक़ाफ़ ने बयान जारी किया और इसकी तनफीज़ भी की। और इतना ही नहीं, उर्दून के एक पायलट को हवाई जहाज के पायलट को दाइश ने जला दिया। एक खबर आई, अब वो जलाया कि नहीं जलाया ये बात आपकी है, मीडिया की, आप तहकीक करते रहे, लेकिन खबर ये आई कि इस मसले के लिए, उस आदमी को जलाने के लिए दाइश ने इब्न तैमिया की एक इबारत का हवाला दिया। इसके फौरी बाद मीडिया में यह भी खबर आई कि उर्दून इब्न तैमिया और सलफियों की किताब पर पाबंदी लगाने का इरादा कर रहा है। और ये बात सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पे नहीं, खुद हमारे अपने मुल्क के अंदर भी एक मंजर हमने ऐसा ही देखा। 6 अप्रैल 2015 6 अप्रैल को हिंदुस्तान के एक मखसूस तबके के 11 लीडर, 11 उलमा कहिए या 11 नुमाइंदे इस वक्त के हमारे अपने मुल्क के वजीर आजम से मिलते हैं, और मिलने के बाद वो ये मुतालबा करते हैं कि वहाबी आइडियालॉजी जो कि बैनुल अक़वामी तौर पे दहशतगर्दी फैला रही है, यहां भी वो शबाब को, नौजवानों को टारगेट कर रही है। इसलिए आप वजीर आजम हैं, आपने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का अज़्म किया है, तो हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे औकाफ को भी इनके असर से बचाया जाए और दहशतगर्दी के इस फितने का भी सद्देबाब किया जाए। बात क्या हुई, मैंने ये हवाले आपके सामने बड़ी तेजी के साथ दिए, ये बताने के लिए कि या तो जानते बूझते या फिर अनजाने में बात क्या है, या तो करने वाले जाने या मेरा और आप रब जाने कि उनकी नीयतें क्या है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है कि सलफी दावत को खारिजियत का नाम दिया जा रहा है, खारिजियत का अलमबरदार करार दिया जा रहा है, दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है उसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। खारिजियत जो इस दौर का एक वाकई मानों में फितना है, उस फितने को लाकर सलफियत के नाम पे इस्लाम की जो सच्ची और अच्छी और सही शक्ल है उससे जोड़ा जा रहा है। हाज़िने गिरामी, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इस स्टेज से दावत देता हूं कि आंखें बंद के न चला करो, अपने कान खुले रखो, अपनी आंखों से देखा करो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपने दिमाग को भी हाजिर रखा करो। ये ज़हनी गुलामी किस दर्जे की है कि दुनिया ने जो कहा हमने सुन लिया, दुनिया ने जो दिखाया हमने देख लिया और मान भी लिया, तस्लीम भी कर लिया और समझने लगे कि इस्लाम की ये जो सच्ची दावत है, सलफियत के नाम पे जो इस्लाम की सही शक्ल अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर कायम रखी है, इस दावत को खारिजियत का नाम दे दिया। भाइयों, मेरे पास जितना कुछ वक्त रह गया है, इस वक्त में मैं आपके सामने कुछ बुनियादी बातें रखना चाहता हूं। इन बातों को आप अपने दिलो दिमाग में बिठा कर रखें, यहीं से आप पहचान सकते हैं कि खारिजियत अलग है, सलफियत अलग है। जदीद दौर के जो खवारिज हैं
ان کا سلفیوں سے، سلفی دعوت سے یا سلفی علماء سے، سلفی منہج سے بظاہر تعلق نظر آتا ہو تو آپ کی یہ کوتاہ چشمی ہے، ورنہ حقیقت میں اصول اور مبادی کی روشنی میں، نظریات کی واقعی تحقیق کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ خارجیت کبھی سلفیت کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتی۔ ہیں ان کا سلفیوں سے، سلفی دعوت سے یا سلفی علماء سے، سلفی منہج سے بظاہر تعلق نظر آتا ہو تو آپ کی یہ کوتاہ چشمی ہے، ورنہ حقیقت میں اصول اور مبادی کی روشنی میں، نظریات کی واقعی تحقیق کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ خارجیت کبھی سلفیت کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتی، اور سلفیت نے کبھی اس خارجیت کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے خوارج اور سلفیوں کا مکمل تجزیہ کرتا جاؤں، لیکن جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اگر یہ باتیں آپ نے صاف دلی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ سنی، اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں تو یہ باتیں سلفیوں اور خارجیوں کے فرق کو سمجھنے کے لیے بھی باذن اللہ کافی ہو جائیں گی۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ سلفی خارجی نہیں ہے، اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم نے کیا بتایا آپ کے سامنے، سلفیت دین کی اس شکل کا نام ہے جو شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عطا کی تھی، یا دین کا وہ دین کی وہ تفسیر ہے جو صحابہ کے پاس تھی۔ اور خوارج صحابہ کے منہج سے اختلاف رکھنے والے لوگ۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سلفی دعوت کا مطلب صحابہ کے منہج کی طرف آنا ہے، تو ہماری دعوت کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ خوارج کے منہج سے انحراف کرنا ہی سلفیت ہے۔ خوارج کے منہج سے برات کرنا یہ سلفیت کے لیے لازمی ہے۔ جو خوارج کے منہج سے اتفاق کرے، ہمدردی رکھے، یا کچھ مسائل میں موافقت کرے، کچھ میں اختلاف کرے، وہ سلفیوں کے منہج پہ نہیں چہ جائے کہ وہ سلفیوں کی نمائندگی کرے۔ یہ بات اتنی واضح ہے۔ ہم نے کہا جب خوارج کا ذکر ابتدائی زمانے کا ہم کرتے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ خوارج میں ایک بھی صحابی نہیں تھے، صحابہ میں سے ایک بھی خوارج میں نہیں تھے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعوت صحابہ کے منہج کی دعوت ہے، تو دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ خوارج ان کے منہج، ان کے طریقے، ان کے اصول، ان کے نظریات، ان کے اصول و مبادی، ان کے حرکات، ان کے عادات و اطوار، ان کی سمات، ان کی خصوصیات، ان کی تمام باتوں سے ہماری برات کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں لوگ اکثر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ کیوں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو، کیوں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو، کیا مسلمان کہنا کافی نہیں ہے؟ ہم نے ہمیشہ کہا، آج موضوع کی مناسبت سے پھر یہ دہرانا چاہتے ہیں، سلفی کہنے پہ اصرار ہمارا اسی لیے ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم اس اسلام کے علمبردار ہیں جو اسلام خوارج کا نہیں ہے، جو اسلام شیعہ کا نہیں ہے، جو قدریہ کا نہیں ہے، جو مرجیہ کا نہیں ہے، جو اشاعرہ کا نہیں ہے، جو ماتریدیہ کا نہیں ہے، وہ اسلام ہمارا ہے جو اسلام سلف کا تھا، صحابہ کا اسلام تھا۔ بھائیو، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ جب ہم صحابہ کے منہج کے علمبردار ہیں تو ہم خوارج میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ خوارج سے ہمیں کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس بات کی وضاحت کے لیے کہ کیسے سلفی آج کی اس دہشت گردی سے بری ہیں۔ بھائیو، آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ جدید دور کے اندر غیر مسلموں نے اسلام کو نشانہ بنایا کہ اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ ساری امت مسلمہ اس پر متفق ہے، بلکہ اختلاف کے باوجود پورے اتفاق کے ساتھ اس کا اعلان کرتی آئی ہے کہ دہشت گردی اور دہشت گردی کی تمام قسم کی صورتوں سے اسلام بری ہے، اسلام بری ہے۔ کچھ مسلمان اگر کر رہے ہیں تو وہ مسلمان اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے، اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ بات ہر جگہ کہی جاتی ہے، ہر اسٹیج سے کہی جا رہی ہے، ہر جماعت کہہ رہی ہے، ہر تحریک کر رہی ہے، اور یہیں سے سلفیت کی دہشت گردی سے برات سمجھ میں آنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہماری دعوت کسی شخصیت کی تشریح کی نہیں ہے، کسی خاص علاقے کی تفسیر کی نہیں، ہم بات کر رہے ہیں اس صحیح اسلام کی جو اسلام نبی نے صحابہ کو دیا تھا۔ اگر وہ اسلام تمام قسم کی دہشت گردیوں کے الزام سے اگر بری تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا سلفیت اسی دعوت کا نام ہے، تو سلفیت بھی ان تمام قسم کی دہشت گردی کے الزامات سے بری ہے۔ یہ کیسا مسئلہ ہے؟ ایک طرف تو اسلام کے نام پہ صحابہ کے منہج کی برات کا آپ خود اعلان کریں اور اسی منہج کو سلفیت کا ہم نام دیں، تو آپ کہیں خوارج ہم ہیں، سلفیت ہی خوارج کا طریقہ ہے۔ یہ نا انصافی،
یہ ظلم ہے، یہ انصاف کے تقاضوں کا خون ہے، یہ لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے، یا کم از کم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ناقص مطالعہ یا صحیح تجزیہ نہ کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ سلفی اس وجہ سے بھی بری ہیں۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے زیادہ وقت نہیں رہ سکتا، اس لیے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی رکھنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ سلفیت کیا خارجیت ہے کہ نہیں۔ اس کے حوالے میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جس وقت خوارج وجود میں آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے ایک بھی ان میں نہیں تھا۔ حضرت علی نے خوارج کے خلاف جنگ کی۔ جنگ کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ جا کر ان کے سامنے حجت قائم کرو، انہیں سمجھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جو سامنے باتیں رکھی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، کہا تھا کہ لوگوں سنو، میں مہاجرین و انصار کے پاس سے چل کے آیا ہوں، جن پر قرآن اترا یا جن کے بارے میں قرآن اترا، جن کے سامنے قرآن اترا، یہ کیا بات ہے کہ ان انصار اور مہاجر صحابہ میں سے ایک بھی صحابی تمہارے درمیان میں نہیں دیکھتا ہوں، ایک بھی صحابی میں تمہارے درمیان نہیں دیکھتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خوارج کے لیے ایک دلیل کے طور پہ اسے استعمال کیا تھا۔ اب اسی اصول کو لا کر ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ اس فکر کے آنے سے پہلے، خوارج کی اس فکر کے آنے سے پہلے، یہ بم بلاسٹ کی، یہ بمباری کی یہ دنیا آنے سے پہلے، سلفی دعوت کے علماء پورے کے پورے جانے مانے تھے۔ سلفی علماء پورے کے جانے مانے تھے۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا تھا کہ صحابہ میں سے ایک بھی کیا خوارج میں نظر آتا ہے؟ یہ ہمارا سوال اس دنیا سے ہے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ ان خوارج کے اندر، جدید دور کے خوارج کے اندر، سلفی علماء میں سے کیا جانے مانے علماء میں سے ایک بھی عالم آپ کو نظر آتا ہے؟ اس دعوت کے علم بردار سلفی علماء ہیں، اس دعوت کے علم بردار سلفی علماء ہیں، جذباتی نوجوان نہیں ہیں۔ آپ اس اصول کو یاد کر رکھو۔ حضرت ابن عباس نے کہا تھا کہ تمہارے اندر انصار و مہاجرین میں سے ایک صحابی نہیں دیکھتا۔ ہم یہ پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں، سلفی علماء جانے مانے ہیں، یہ فتنہ آنے سے پہلے جانے مانے تھے، آنے کے بعد کیا ایک بھی سلفی عالم ایسا ہے جس کا واقعی معنوں میں اعتبار تھا، جو سلفیت کا ترجمان سمجھا جاتا تھا؟ کیا ایسا کوئی عالم ان کے درمیان آپ کو نظر آتا ہے؟ اور نہیں نظر آئے گا، نہیں نظر آئے گا۔ اور اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلفی اس ذمہ داری سے بری ہیں، سلفی اس ذمہ داری سے بری ہیں جیسے صحابہ خوارج کے منہج سے بری تھے۔ سلفی علماء، سلفی دعوت جدید دور کے خوارج کے نظریات اور افکار سے بری ہے۔ یہ اگلا ایک مسئلہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کے سامنے ایک بات حقانی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، آج القاعدہ کی شکل میں، جبہت النصرہ کی شکل میں، داعش کی شکل میں یا دیگر ایسی تنظیموں کی شکل میں جو مندر تو دور کی بات ہے، مسجدوں میں جا کے بلاسٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے آپ یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ تنظیمیں تنظیم کے حیثیت سے بعد میں وجود میں آئیں، تنظیم کے حیثیت سے بعد میں وجود میں آئیں۔ ابتدا ان کی نظریاتی شکل میں ہوئی، نظریاتی شکل میں ان کی ابتدا ہوئی۔ آپ یہ بات یاد رکھنا، جب یہ خوارج کا فتنہ یا پھر خوارج کی یہ فکر ابھی نظریاتی مرحلے میں تھی، یہ یاد رکھنا سلفی علماء ہی تھے جنہوں نے اس کا تتبع سب سے پہلے کیا تھا، اس کا رد سب سے پہلے سلفی علماء نے کیا تھا۔ خوارج ابھی فرقوں کی شکل میں، ان گروہوں کی شکل میں، ان تنظیموں کی شکل میں ابھی آئے نہیں تھے کہ سلفی علماء نے نظریاتی بنیادوں پر ابتدائی سے ان کی نکیر کی۔ میں نام لینا چاہوں گا شیخ امان جامی رحمت اللہ علیہ کا، جنہوں نے عرب دنیا کے اندر سب سے پہلے خوارج کی اس فکر کی طرف نشاندہی کرنی شروع کی۔ میں نام لینا چاہوں گا شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے اس فکر کا تتبع کیا ہے۔ میں نام لینا چاہوں گا شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا، جنہوں نے پہلے بھی کیا اور آج بھی لگے ہوئے ہیں اور برابر اس فکر کی تردید کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ سلفی علماء ہیں جنہوں نے سلفیت کی نمائندگی کی ہے، اور انہوں نے نظریاتی بنیادوں پر جب ابھی یہ وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت سے ان کی تردید کی ہے، اس وقت سے ان کی تردید کی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں یہ خوارج سلفی، آپ کہتے ہیں یہ خوارج سلفی، یہ انصاف ہے؟ یہ دنیا کا کون سا اصول ہے؟ اور بات یہی تک نہیں پہنچتی۔ داعش نے 29 جون کو جب خلافت کا اعلان کیا، خلافت کا جب اعلان کیا، وقت کے معتبر سلفی علماء نے فوراً ہی اس کے بارے میں اپنا بیان جاری کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب
داعش نے اپنی خلافت کا اعلان کیا. ایک مدت تک لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا یہ کون ہے, خلافت واقعی خلافت ہے یا کوئی اور چیز ہے. لوگ حیران اور پریشان تھے. لیکن سلفی علماء ان افراد کا پہلے سے تتبع کرتے آ رہے تھے, ان کا پیچھا کرتے آ رہے تھے, ان کے افکار کی تردید کرتے آ رہے تھے. آج خلافت کا اعلان ہوتا ہے, دوسرے دن مسجد نبوی میں شیخ صالح سہیمی حفظہ اللہ درس دے رہے ہیں. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ شیخ اسلامی خلافت قائم ہوئی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائیو دیکھو جا کر سلفی علماء نے کوئی لاگ لپیٹ کے بغیر دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آج نہیں, آج سے 80 سال سے ہم اس فکر کو جانتے ہیں. شیخ صالح سہیمی حفظہ اللہ نے کہا 80 سال سے ہم ان کو جانتے ہیں, شخصیتیں بدلتی رہی ہیں, نام بدلتے رہے ہیں, اور آج خلافت کا اعلان ہوا, کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور اسی خصوصی خطاب دوسری جواب کے اندر شیخ صالح سہیمی حفظہ اللہ نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اے اخوان, اے بھائیو, یہ خالص خارج کی فکر کے علم بردار لوگ ہیں, ان سے بچو. یہ شیخ صالح سہیمی حفظہ اللہ نے مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے کہا ہے. سلفی دنیا کے معتبر عالم دین بلکہ مرجع کہیں شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ شیخنا, انہوں نے خوارج ان داعش کے متعلق باقاعدہ ایک نہیں دو مرتبہ تفصیلی فتویٰ جاری کیا, ان کی حقیقت کو واضح کیا, ساری دنیا کو بتایا کہ لوگوں یہ سلفی تو دور کی بات ہے, اسلام کے حق میں خیر خواہ لوگ نہیں, اسلام کے حق میں خیر خواہ لوگ نہیں, ان سے اسلام کا بھلا ہونے والا نہیں ہے. یہ بات سلفی علماء نے کہی ہے. اتنی واضح بات, اتنا واضح پیغام دینے کے بعد بھی لوگ کہیں کہ خوارج سلفیوں ہی کی شکل ہے, سلفی ہی خوارج ہے, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا. آپ دنیا کیا کہتی ہے اس سے آگے بڑھ کر خود داعش کے لوگوں سے پوچھیں, خوارج سے پوچھیں, انہوں نے سب سے زیادہ کس کو نشانہ بنایا ہے؟ خوارج کی فکر رکھنے والوں نے سب سے زیادہ نشانہ بنایا ہے, سلفی علماء کو نشانہ بنایا, ان کو غلط الزام دیے, کہا یہ حکومت کے پٹھو ہیں, حکومت کے پیسوں پہ ان کے پالتو ہیں, یہ حکمرانوں کے جو ہے چاپلوسی کرنے والے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کہا. حد تو یہ ہے, انٹرنیٹ پہ یہ بیان موجود ہے, دیکھنا داعش کے لوگوں نے یہ بیان جاری کیا, سعودی عرب پہ اگر ہمارا غلبہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم لوگ صالح فوزان کو ذبح کر کے اللہ کے پاس تقرب حاصل کریں گے. سلفی علماء ان کے نشانے پہ, اور دنیا ہمیں الزام دے کہ آج کے خوارج سلفی. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر لفظ کہوں سخت لگے تو نظر انداز کر دینا, اس سے بڑی خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی زبردستی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا والوں سمجھو کہ یہ کیا ہے, اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کرنا. اتنا ہی نہیں, میں اگلا ایک مسئلہ اور بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر خوارج کی فکر کے نتیجے میں جو انتشار, بدامنی, بم بلاسٹ کا کلچر پیدا ہے, اس میں ایک فتوے کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. وہ فتویٰ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مار لے, جسے ہم خودکش بمبار کہتے ہیں, خودکش بمبار کہتے ہیں اپنے آپ کو بلاسٹ کرنے والا. ایسا آدمی ہی جا کر آج آپ دیکھیں اکثر جو کاروائیاں ہو رہی, چاہے مسجدوں میں, بازاروں میں, کسی اور علاقے میں, خود کو بم سے اڑانے کا کلچر ہی اس فکر کا سب سے کارگر ہتھیار بنا ہوا ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس حقیقت کو کہ جب یہ مسئلہ چھڑا کہ کیا آدمی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے خود کو بلاسٹ کر سکتا ہے, سلفی علماء میں سے ایک بھی معتبر بڑے علماء میں سے ایک بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ یہ خودکشی نہیں, یہ شہادت ہے. یہ فتویٰ دینے والے سلفی علماء نہیں تھے. یہ فتویٰ کس نے دیا؟ ایسے خود کو بلاسٹ کرنے کو شہادت کس نے قرار دیا؟ آپ جا کر تلاش کرنا وہ تنظیمیں, وہ تحریکیں, وہ جماعتیں جنہوں نے سیاسی اٹھڑ پچھاڑ کو, سیاسی مقاصد کو اپنی زندگی کا ہدف بنایا ہے, سیاست ہی کو اسلام بنایا ہوا ہے, انہوں نے ان کی موافقت کی, وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. ورنہ سلفی علماء میں سے کسی عالم نے اس فتوے کی تائید نہیں کی. سب نے یہ بات کہی کہ یہ طریقہ اسلامی شریعت کی نظر میں ناجائز ہے کہ کوئی آدمی خود کو بلاسٹ کر لے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے. سلفی علماء اتنا واضح موقف رکھتے ہو, دنیا پھر بھی ان کو خارجی قرار دے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا والوں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا کرو. اور میں بتانا چاہوں گا, آج اس فتوے کو لے کر حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا ایک اثر یاد آتا ہے. مسند احمد میں حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا ایک مسئلہ, ایک اثر ہے, کہتے ہیں حاجت الفتنہ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فلم يخضع لها منهم 100
बल लम यबलुगु सलासीन। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हजरत मुआविया और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान इख्तिलाफ हुआ और बाकायदा जंग हुई। एक फितना था जिसमें मुसलमानों को आजमाया गया। इब्न सीरीन कहते हैं जब फितना भड़का 1000 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा सहाबा मौजूद थे। जब फितना भड़का 10,000 से ज्यादा सहाबा मौजूद थे, लेकिन इस फितने का शिकार इनमें से 100 सहाबा भी नहीं हुए। 100 सहाबा भी उसकी ताईद में नहीं गए, बल्कि इब्न सीरीन ने लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद जो हमें मिल सकती है कि सहाबा इन्वॉल्व हुए इन मसाइल में या इन फितनों में दाखिल हुए, तो ज्यादा से ज्यादा 30 की तादाद हमें मिल सकती है। लम यबलुगु सलासीन, 30 को भी नहीं पहुंचे। दुनिया वालों, हमारी दावत यह है कि सलफी उलमा सलफी दावत के तर्जुमान हैं। बताओ आज इस खारिजी फिक्र की तर्जुमानी करने वालों में कितने आपको मिलते हैं? क्या ये मिसाल सादिक नहीं आती? फितने के दौर में 10,000 सहाबा में से 30 भी शरीक नहीं हुए। आज के दौर में सलफी उलमा की इतनी लंबी फहरिस्त में बराए नाम 2-4 भी नाम आप नहीं पेश कर सकते जो खवारिज की ताईद करते हो। हाँ, ऐसे लोग जरूर हुए जिन्होंने खुद को सलफी कहा लेकिन खवारिज के उसूलों पे चले, खवारिज के नजरियात पे चले। लेकिन ये वो लोग थे जिनका सलफी दुनिया के अंदर एतबार नहीं था। सलफी दुनिया के अंदर उनके उसूलों की वजह से पहले ही से मुश्तबा शख्सियत की हैसियत से थे, इस वजह से उनको आप सलफी दावत का तर्जुमान नहीं कर सकते। और मैं बताना चाहूंगा ये मसला सिर्फ यहां तक ही नहीं बल्कि जब से ये मसाइल पैदा हुए हैं, जब सऊदी अरब में ब्लास्ट नहीं हुआ था, जब अरब दुनिया में ब्लास्ट अभी नहीं हुए थे, अरब यूरोप में यूरोपीय ममालिक में हो रहे थे, दूसरे इलाकों में हो रहे थे, उस वक्त से सलफी उलमा ने बराबर अपने फतावा के अंदर, मैं नाम लेता जाऊं फहरिस्त बहुत लंबी, लेकिन एक जाने बात बता रहा हूं कि सलफी उलमा ने बाकायदा इन तमाम किस्म के ब्लास्ट की मजम्मत की है, इनकी बुराई की है। आप कैसे इन सलफी उलमा को, इस सलफी दावत को ले जाकर खवारिज के साथ जोड़ सकते हैं? और मैं बात करना चाहूंगा खुद हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान की भी। हिंदुस्तान में भी वहाबी के नाम इस फतवे को लेकर हजरत इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि का एक असर याद आता है। मुस्नद अहमद में हजरत इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि का एक मसला, एक असर है। कहते हैं हाजतिल फितना व अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरतु आलाफ फलम यखदा लहा मिनहुम मिआ बल लम यबलुगु सलासीन। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हजरत मुआविया और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान इख्तिलाफ हुआ और बाकायदा जंग हुई। एक फितना था जिसमें मुसलमानों को आजमाया गया। इब्न सीरीन कहते हैं जब फितना भड़का 10,000 से ज्यादा सहाबा मौजूद थे। जब फितना भड़का 10,000 से ज्यादा सहाबा मौजूद थे, लेकिन इस फितने का शिकार इनमें से 100 सहाबा भी नहीं हुए। 100 सहाबा भी उसकी ताईद में नहीं गए, बल्कि इब्न सीरीन ने लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद जो हमें मिल सकती है कि सहाबा इन्वॉल्व हुए इन मसाइल में या इन फितनों में दाखिल हुए, तो ज्यादा से ज्यादा 30 की तादाद हमें मिल सकती है। लम यबलुगु सलासीन, 30 को भी नहीं पहुंचे। दुनिया वालों, हमारी दावत यह है कि सलफी उलमा सलफी दावत के तर्जुमान हैं। बताओ आज इस खारिजी फिक्र की तर्जुमानी करने वालों में कितने आपको मिलते हैं? क्या ये मिसाल सादिक नहीं आती? फितने के दौर में 10,000 सहाबा में से 30 भी शरीक नहीं हुए। आज के दौर में सलफी उलमा की इतनी लंबी फहरिस्त में बराए नाम 2-4 भी नाम आप नहीं पेश कर सकते जो खवारिज की ताईद करते हो। हाँ, ऐसे लोग जरूर हुए जिन्होंने खुद को सलफी कहा लेकिन खवारिज के उसूलों पे चले, खवारिज के नजरियात पे चले। लेकिन ये वो लोग थे जिनका सलफी दुनिया के अंदर एतबार नहीं था। सलफी दुनिया के अंदर उनके उसूलों की वजह से पहले ही से मुश्तबा शख्सियत की हैसियत से थे, इस वजह से उनको आप सलफी दावत का तर्जुमान नहीं कर सकते। और मैं बताना चाहूंगा ये मसला सिर्फ यहां तक ही नहीं बल्कि जब से ये मसाइल पैदा हुए हैं, जब सऊदी अरब में ब्लास्ट नहीं हुआ था, जब अरब दुनिया में ब्लास्ट अभी नहीं हुए थे, अरब यूरोप में यूरोपीय ममालिक में हो रहे थे, दूसरे इलाकों में हो रहे थे, उस वक्त से सलफी उलमा ने बराबर अपने फतावा के अंदर, मैं नाम लेता जाऊं फहरिस्त बहुत लंबी, लेकिन एक जाने बात बता रहा हूं कि सलफी उलमा ने बाकायदा इन तमाम किस्म के ब्लास्ट की मजम्मत की है, इनकी बुराई की है। आप कैसे इन सलफी उलमा को, इस सलफी दावत को ले जाकर खवारिज के साथ जोड़ सकते हैं? और मैं बात करना चाहूंगा खुद हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान की भी। हिंदुस्तान में भी वहाबी के नाम पर
दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की गई। मैं बताना चाहता हूं दुनिया वालों को, दुनिया वालों सुनो, दहशतगर्दी की बात हो या दाइश के फितने की बात हो, तारीख इस पर गवाह रहेगी कि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर फतवा जारी करने वाली सबसे पहली कोई तंजीम थी, वो मरकजी जमीयत अहले हदीस थी। मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद ने 18 मार्च 2006 को 18 मार्च 2006 को मरकजी जमीयत अहले हदीस ने तमाम किस्म की दहशतगर्दी की सूरतों की मजम्मत करते हुए फतवा जारी किया था। और मैं बताऊं, आज इस मुसलमानों में जमीयत उलमा एक बड़ी तंजीम की हैसियत से मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली नजर आती है। आप तारीख याद रखें, जमीयत उलमा ने जब दहशतगर्दी के खिलाफ ऐलान किया, जब दहशतगर्दी के खिलाफ महाज संभालने की बात की, इससे भी पूरे 2 साल पहले मरकजी जमीयत अहले हदीस ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है। और इतना ही नहीं, दाइश के खिलाफ भी, दाइश के फितने के खिलाफ भी मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंदुस्तान की वो पहली तंजीम है जिसने बाकायदा तौर पर उलमा का फतवा जारी किया। और आज अगर आपने एग्जीबिशन देखा हो, एग्जीबिशन में उस फतवे को डिस्प्ले भी किया गया, दिखाया भी गया है। मैं तारीख के साथ बताना चाहूंगा, इसी साल की 2015 की 15 फरवरी को मरकजी जमीयत अहले हदीस की ज़ेरे निगरानी उलमा की एक कमेटी ने बाकायदा फतवा जारी करके दाइश को एक फितना, उम्मत के हक में, इंसानियत के हक में फितने की हैसियत से बाकायदा तौर पे फतवा जारी करके मुतारफ करवाया। हम इतना वाज़ेह मौक़िफ़ रखें और दुनिया वाले फिर भी दहशतगर्द हमें कहें, हमें भी खवारिज कहें, खवारिज से ले जाकर जोड़े, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है? मेरे भाइयों, मैं बात आगे लेकर जाता हूं, आपके सामने यह भी बताना चाहूंगा, याद रखें, अगर आप वाकई मानों में सलफी और खवारिज का फर्क जानना चाहते हैं तो मैं आपको दावत देता हूं, खवारिज के उसूल पढ़ें, सलफियों का उन उसूलों के बारे में मौक़िफ़ क्या है जानने की कोशिश करें। बड़ी तेजी के साथ 2-4 उसूल आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा। खवारिज हाकिमियत और हुकूमत को ही अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर जीते हैं। सलफी दावत हाकिमियत और हुकूमत से ज्यादा अल्लाह ताला की तौहीद, खास तौर पे तौहीद उलूहियत को सबसे मरकजी नुक्ते की हैसियत से देखती है। ये बुनियादी नुक्ता है। और इसी की फुरुआत की शक्ल में ये भी मसला देखें कि जहां भी खवारिज होंगे या खवारिज की फिक्र के अलमबरदार होंगे, उनकी तहरीरों का, उनकी तकरीरों का, उनकी मजलिसों का, उनकी गुफ्तगू का अक्सर व बेशतर या हमेशा महवर मुसलमान हुक्मरान, मुस्लिम हुक्मरानों की खामियां, कोताहियां होंगी। सलफियों का इसके मुकाबले में मनहज ये है, और ये मनहज हमने यही यहां वहां से नहीं, सही मुस्लिम के किताबुल इमारा को पढ़कर देखो, सलफियों की इस मनहज की पूरी हक्कानियत समझ में आएगी। सलफियों ने ये बात समझी है कि हुक्मरानों की गलतियों के साथ उनकी जो गलतियां हैं उनसे अपने आप की बरात का ऐलान करो, लेकिन जब तक हुक्मरान मुसलमान है, जब तक मुसलमान हुक्मरान है, उसके खिलाफ बगावत की बात करना मनहज के एतबार से गलत रुख है। खवारिज बगावत के अलंबरदार हैं और सलफी जब तक मुसलमान हुक्मरान है, अगर वो गलत है तो उसकी गलतियों से बरात करेंगे, लेकिन उसके खिलाफ बगावत की दावत नहीं देंगे। ये सलफियों का एक बुनियादी उसूल है। इसी बुनियादी उसूल के नतीजे में आप देखें, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि को 3 खलीफा मारते, ये गलत मसला मनवाने के लिए। खल्क़े कुरान के मसले में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि को मारते हैं, हुक्मरान गलत हैं, खल्क़े कुरान जैसे अजीम मसले में मुब्तला, इतने बड़े फितने का शिकार, लेकिन इमाम अहमद ने कभी बगावत की दावत नहीं दी, बल्कि इमाम अहमद ने यह बात कही है, अगर मुझे पता चल जाए कि अल्लाह ताला मेरी सिर्फ एक ही दुआ कबूल करेंगे, अगर मुझे पता चल जाए अल्लाह मेरी एक ही दुआ कबूल करेंगे, तो मैं वो दुआ मेरे अपने हुक्मरान के सिलसिले में करूंगा कि अल्लाह ताला उसे सुधार दे, इसलिए कि वो सुधर गया तो उम्मत का भला हो जाएगा। भाइयों, सलफियों का ये वाज़िह मनहजी फर्क है। खवारिज हुक्मरान और हुकूमत के उयूब की तलाश में रहते हैं, और सलफी मनहज असल तौहीद, इत्तिबाए सुन्नत और लोगों की इस्लाह, और उसके साथ साथ हुक्मरान को नसीहत करना। और नसीहत मिंबरों पे खड़े होकर आवाम के साथ आवाम को भड़काने के अंदाज में नहीं, नसीहत उस तक सही पैगाम पहुंचाने की शक्ल में करना, यह सलफी मनहज का बुनियादी फर्क है। सलफी मनहज का और खवारिज का एक फर्क आप ये भी देखें कि खवारिज तकफीर के आलमबरदार हैं। वो मुसलमानों को ऐसे मसाइल में जिन मसाइल से कुफ्र का हुक्म लाजिम नहीं आता, इन मसाइल को बुनियाद बनाकर काफिर करार देते हैं।
جبکہ سلفی تکفیر کے مسئلے میں خوارج سے بنیادی طور پہ اختلاف رکھتے ہیں۔ خوارج اور سلفیوں کے درمیان جن بنیادی مسائل میں اختلاف ہے ان میں سے ایک مسئلہ تکفیر کا مسئلہ، کسی مسلمان کو کافر کہہ کے اسلام سے باہر نکال دینے کا مسئلہ، اور اسی مسئلے سے جڑا ہوا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو جو ان کی فکر کے ماننے والے نہ ہو وہ کافر سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کافروں کو چھوڑ کے مسلمانوں کو قتل کیا کرتے ہیں۔ جہاد کے لیے خلفاء بھیجا کرتے تھے، ہدایت یہ دیتے تھے کہ دیکھو تم جن مشرکوں سے یہود و نصارہ سے لڑنے جا رہے ہو، ان کے مذہبی رہنما ان کی عبادت گاہوں میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہوں گے، تم لڑنے والوں سے لڑنا، وہ مذہبی رہنما جو عبادت گاہوں میں بیٹھے ہیں ان سے تعرض مت کرنا، انہیں چھیڑ چھاڑ مت کرنا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا، یہ خلفاء کی وصیت ہوتی تھی جہاد میں جانے والوں کے لیے۔ سلفی اس منہج کے علمبردار ہیں، جو میدان میں آئے باقاعدہ اسلامی شرائط کے مطابق جہاد بھی ہو رہا ہو تو جب میدان میں آتا اس سے لڑتے ہیں، مندروں میں بیٹھے ہوئے، چرچ اور گرجا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جا کے مارنے کو جائز نہیں سمجھتے، اور آج کے خوارج مندر تو مندر، مسجد میں آ کے بلاسٹ کرنے کو حلال سمجھتے ہیں، بلکہ جنت کو جانے کا راستہ سمجھتے ہیں۔ اس واضح فرق کے باوجود خوارج اور سلفیت کو ایک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیو، میں انہی اصولوں پہ اگر آپ کو بتاتا جاؤں، آپ دیکھتے جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی صفت بیان فرمائی، کہا حدثاء الاسنان صفہاء الاحلام۔ اللہ کے نبی نے کہا خوارج جو ہوں گے کم عمر نوجوان ہوں گے، کم سمجھ نوجوان ہوں گے، اور آپ یہ دیکھیں خوارج جہاں بھی آئیں گے اس میں جذباتی قسم کے نوجوان ہوں گے یا ایسے لوگ ہوں گے جو ناپختہ کار ہوں گے، لیکن سلفی دعوت میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، سلفی دعوت نے نوجوانوں کے ہاتھ میں زمام کار دینے کی دعوت کبھی نہیں دی۔ سلفی دعوت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ زمام کار ہمیشہ وقت کے علماء کے ہاتھ میں یا وقت کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، نوجوان ان علماء کے ساتھ مل کر چلا کریں۔ یہ سلفی دعوت کا ایک واضح مسئلہ ہے جو خوارج سے سلفی دعوت کو ممتاز کرتا ہے، یہ خوارج کا منہج ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک اور فرق یہ بھی بتاؤں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، مطلب یہ کہ وہ قرآن پڑھیں گے ضرور لیکن دین کو سمجھنے والے نہیں ہوں گے، لیکن ان کے مقابلے میں یقولون من خیر قول البریہ، لوگوں میں سب سے اچھی بات کرنے والے ہوں گے۔ خوارج لوگوں میں سب سے اچھی بات کرنے والے ہوں گے، اور اتنا ہی نہیں تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو، صحابہ سے کہا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر اور معمولی سمجھو گے۔ مطلب کیا ہوا بھائیو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی یہ صفت بتائی ہے کہ دعوے، نعرے اور باتیں بڑی اچھی کریں گے، جیسے حضرت علی نے کہا نا ان الحکم الا للہ، خوارج نے نعرہ دیا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، حضرت علی نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات صحیح ہے نیت غلط ہے، بات صحیح ہے مقصد غلط ہے۔ اسی اصول کے مطابق باتیں بڑی اچھی اچھی کریں گے اور شخصیتیں بھی دیکھنے میں بڑی دیندار ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنے کہ صحابہ اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے سامنے معمولی سمجھیں گے، لیکن اصل فرق کیا ہوگا؟ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کی سمجھ ان کے پاس نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ دعوے بھی بڑے ہوں گے، عبادتیں بھی بہت ہوں گی، ظاہر بھی بہت اچھا نظر آئے گا، لیکن خوارج کی سب سے بنیادی کمزوری یہ ہوگی کہ ان کی علمی بنیادیں کمزور ہوں گی، علماء سے ان کا رشتہ نہیں ہوگا، علماء سے ان کا رابطہ نہیں ہوگا، دین کی سمجھ کے سلسلے میں وہ جذباتی واقع ہوں گے، وہ جذباتیت کے علمبردار ہوں گے۔ اور سلفی دعوت اس کے بالکل برعکس ہے، سلفی دعوت علم کی طرف دعوت دیتی ہے، علم حاصل کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے، علم ہی میں کے مطابق مسائل کو حل کرنے کی بات کرتی ہے، علماء سے جڑے رہنے کی بات کرتی ہے۔ یہ سلفی منہج اور خوارج کے منہج کا بہت ہی واضح اور بنیادی فرق ہے۔ حاضرین گرامی، اتنا ہی نہیں، آپ یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ ایک طبقہ ایسا تھا، کوئی بھی خبر آتی، کوئی بھی معاملہ آتا، فوراً لوگوں کے اندر اسے پھیلانے لگتے،
जज्बातियत का मिजाज रखने वाले लोग होते। अल्लाह ने फरमाया वलो रद्दूहु इला रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। अदब सिखाया अल्लाह ने, और ये सलफी मनहज का बड़ा अहम उसूल है कि जब भी कौमी और मिली मसाइल आते हैं, दीन के बड़े बड़े मसाइल आते हैं, तो सलफी मनहज ये है कि इल्मी मसाइल उलमा की तरफ, कौमी और मिली मसाइल कौम के जो रहनुमा होते हैं उनकी तरफ लौटाए जाते हैं। लेकिन खवारिज का ये मनहज है कि वो चाहे इल्मी मसाइल हो, चाहे फिर वो कौमी और मिली मसाइल हो, अपनी तरफ से खुद अपना एक मौक़िफ़ तय करते हैं और लोगों को ये दावत देते हैं कि यही हक़ है, चले आओ। ये उलमा बुज़दिल हैं, ये उलमा नहीं चलते, ये उलमा समझते नहीं, अभी इन उलमा को संगीनी का एहसास नहीं, या फिर ये हुक्मरान मगरिब के गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है, फुला के गुलाम है। ये मिजाज सलफियों और खवारिज के दरमियान वाज़ेह फ़र्क मुतय्यन करने वाला है। हाज़िरीन गिरामी, मनहज की ऐसी बहुत सी बातें हैं। खवारिज और सलफियों के मनहज का मुवाज़ना आप करते जाएंगे, आपको वाज़ेह तौर पर हकीकत नजर आएगी कि सलफी कभी खारिजी नहीं होता, और जिसके अंदर खारिजियत का एक भी कीड़ा हो वो कभी सलफी नहीं हो सकता, वो कभी सलफी मनहज का अलमबरदार तर्जुमान नहीं हो सकता। इस हकीकत को दुनिया को मानना चाहिए। मौजू को खत्म करने से पहले दो बड़े अहम मसले आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। सबसे पहला मसला यह है, लोग ये बताते हैं कि सारी बातें मुसल्लम, लेकिन तकरीरों में, तहरीरों में कुफ्र और शिर्क का जिक्र सबसे ज्यादा सलफियों की तकरीर ही में आता है। लोग कहते हैं चलो ठीक है, आप कहते हैं तकफीर आपका तरीका नहीं है, लेकिन कुफ्र का जिक्र, शिर्क का जिक्र, ये करने वाला काफिर, वो करने वाला काफिर, ये करने वाला मुशरिक, वो करने वाला मुशरिक, ये सबसे ज्यादा सलफियों ही की तकरीर में तो आता है। फिर कैसे कहा जाए कि ये खवारिज से ताल्लुक नहीं रखते? भाइयों सुनो, समझो, ये बात याद रखो, सलफी दावत को ये इम्तियाज हासिल है कि सलफी दावत दुनिया की वो अकलौती दावत है, दुनिया की वो अकलौती दावत है जिसने तौहीद को अपनी हमेशा से बुनियाद बनाया है और अपनी दावत का सबसे बुनियादी महवर बनाया है। और जब तौहीद की बात होगी तो लाजिमन शिर्क का तज़किरा आएगा, जब तौहीद की बात आएगी तो लाजिमन कुफ्र का मसला आएगा। इस वजह से आप ये बात न समझें कि सलफी खारिजी है इसलिए कुफ्र का ज्यादा जिक्र करते हैं, नहीं। दूसरे लोग अकाइद के मसाइल में बात करने में हरज महसूस करते हैं, अपनी दावत के मनहज के खिलाफ समझते हैं, अपनी उसूल आदाब और मबादी के खिलाफ समझते हैं। वो तौहीद पे बात नहीं करते, वो रिसालत के बुनियादी उसूलों पे बात नहीं करते, वो अकाइद के बुनियादी मसाइल पे बात नहीं करते। उनकी गुफ्तगू में कुफ्र और शिर्क का मसला नहीं आएगा, सलफियों की गुफ्तगू में कुफ्र और शिर्क का मसला ज्यादा आएगा। लेकिन खवारिज और सलफियों के दरमियान कुफ्र के मसले में एक बुनियादी फर्क है, याद रखना। सलफी जब ये कहते हैं जो आदमी गैरुल्लाह को सजदा करे वो मुशरिक है, या इस किस्म के जुमले इस्तेमाल करते हैं, इसको कहा जाता है ये तकफीर मुतलक है, तकफीर मुतलक है। और उसके मुकाबले में खवारिज जो करते हैं उनका तरीका यह है, अब्दुल्ला काफिर है, अब्दुर्रहमान काफिर है, फुला काफिर है, इसको तकफीर मुअय्यन कहा जाता है। याद रखो इस मसले को, वक्त नहीं कि मैं इस मसले की तफसील से वजाहत करूं। सलफियों की गुफ्तगू में जिस तकफीर का जिक्र आता है, इस तकफीर का मसला तकफीर मुतलक का है, और खवारिज की जो तकफीर है तकफीर मुअय्यन है। और ये बात याद रखो, तकफीर मुतलक की हैसियत सिर्फ एक मसले की वजाहत की है कि जो आदमी ऐसा करेगा वो मुशरिक होगा, और तकफीर मुअय्यन का मसला यह है कि अब वो आदमी काफिर हो गया, उस आदमी को कत्ल किया जाए, उसको खत्म किया जाए, उसका खून हलाल कर लिया जाए। यह तकफीर मुअय्यन के नतीजे में आता है। सलफी दावत के अंदर यह बुनियादी उसूल है कि तकफीर मुतलक तो यह उलमा की जिम्मेदारी है, ताकि लोगों को मालूम हो कि यह कुफ्र का मसला है, यह शिर्क का मसला है। लेकिन कोई आदमी तकफीर मुतलक के मरहले में कुफ्र का काम कर भी ले, उस आदमी पर मुतय्यन तौर पर हुक्म लगाने के लिए सलफी उलमा के पास शुरूत और ज़वाबित की एक फहरिस्त है। जब तक वह शुरूत पैदा नहीं होती तब तक उस आदमी को मुतय्यन तौर पर काफिर नहीं कहा जा सकता। भाइयों, ये मसला शायद आप अवाम या आप भाइयों के लिए जरा मुश्किल हो समझने में, लेकिन ये दावत में देता हूं, याद रखो, सलफियों की गुफ्तगू में तकफीर मुतलक आती है और इनकी गुफ्तगू में तकफीर मुअय्यन आती है। और याद रखो, इसकी दलील यही है कि तौहीद की दावत सलफियों ने 1400 सदियों में मुसलसल दी है, लेकिन उन और तकफीर के मसले को कुफ्र कहा, शिर्क को शिर्क कहा, लेकिन उसके नतीजे में खून खराबे की वो शक्ल पैदा नहीं हुई जो आज के दौर में पैदा हुई। अगर सलफियों की इस तकफीर मुतलक की वजह से खून
खराबा होता, 1400 साल की सदी, 1400 सदियों की 14 सदियों की तारीख पूरी की पूरी सलफियों की खून खराबी से लदी होती। लेकिन आप पढ़ लेना, खून को बचाने के मामले में, खून की हिफाजत करने के मामले में सबसे नुमाया मुकाम सलफी दावत ही को हासिल है। उन्होंने तारीख के अंदर कभी ये काम नहीं किया। अभी पिछले दिनों डॉक्टर अब्दुल करीम अल खुदैर हफिज़हुल्लाह, सऊदी अरब के बड़े जलीलुल कद्र आलिम हैं, उन्होंने एक बड़े पते की बात कही। कहा लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को पढ़ाने की वजह से ये तकफीर का मिजाज पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा पुराने जमाने में लोग मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताबें ज्यादा पढ़ते थे और आज मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताबें लोग कम पढ़ते हैं। तुम जरा बताओ, लोगों ने उनकी किताबों को ज्यादा पढ़ा तब तकफीर आम हुई, या लोगों ने उनकी किताबों को पढ़ना छोड़ा तब जाकर तकफीर का मिजाज आम हुआ? समझने की बात है। लोगों इंसान बारीकी के साथ देखो, हक़ाइक़ खुल कर आएंगे। ये पहला मसला है। मैं बताना ये चाहता हूं, तकफीर मुतलक अलग है, तकफीर मुअय्यन अलग है। सलफी तौहीद के मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, उन्हें बताना पड़ेगा ये शिर्क है, ये कुफ्र है, ये दीन से निकालने वाली बात है, लोगों को बताना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सारे मुसलमानों को वो काफिर समझते हैं, ऐसा नहीं है और ऐसा हरगिज भी नहीं है। मसाइल को समझने की जरूरत है। और दूसरी बात जिस पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने जा रहा हूं वो ये कि असल होता यह है बसा औकात कि जो लोग इस किस्म की कार्रवाइयां करते हैं वो लोग सलफी उलमा की इबारतें नकल कर करके अपने अमल को सही ठहराते हैं। जैसे दाइश ने जब भी कोई कार्रवाई की, क़ाल शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्यह रहिमहुल्लाह कहा, इब्न तैमिय्यह की इबारतों का हवाला दिया। इसी वजह से लोग ये समझते हैं कि इब्न तैमिय्यह की इबारतों की वजह से ये खवारिज बन रहे हैं। मेरे भाइयों, एक सीधा सा उसूल बताता हूं, ये बात याद रखना, सलफी उलमा की जिन इबारतों से वो मसाइल मुस्तंबत कर रहे हैं, सलफी उलमा की इबारतों का वो माना वो मतलब हरगिज नहीं, वो माना वो मतलब हरगिज नहीं है। इबारत उलमा की, लेकिन उनकी इबारत का जो माना वो मतलब लोग बता रहे हैं, वो जो दाइश के लोग बता रहे हैं वो माना वो मतलब उनकी इबारत का नहीं है। और आप जानते हैं लोग कुरान और हदीस से गलत माना निकालते हैं। हम कहते हैं ये गलत है, कुरान और हदीस गलत नहीं। इब्न तैमिय्यह तो फिर भी इंसान थे, इब्न तैमिय्यह तो फिर भी इंसान थे। उनकी इबारत से अगर कोई गलत माना निकाल ले तो आप उसको जिम्मेदार ठहरा देंगे? ये दुनिया का कौन सा इंसाफ है? शेख सालेह अब्दुल अजीज आल शेख हफिज़हुल्लाह जो वज़ीर उशूनुल इस्लामिया है सऊदी अरब में, उन्होंने बड़े पते की बात ही कहा कि लोग अगर कम इल्म होते हैं कुरान की बाज आयतों को मुतशाबे समझकर फितने का शिकार हो जाते हैं। कहा जब अल्लाह के कलाम को समझने में लोग गलती कर सकते हैं, उलमा की बात को समझने में ये गलती क्यों नहीं कर सकते? भाइयों, मैं जो बात कहना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं, सलफियत के जो उसूल हैं पहले उन उसूलों को वाकई मानों में साबित करो और उसके बाद हम दावत देंगे। अगर वो उसूल गलत हैं आप उस पर मुनाकशा करो, लेकिन लोगों के इल्जामात, लोगों की हरकतों को लेकर सलफियों को इसके जिम्मेदार न ठहराओ। बात बहुत दूर तक गई, वक्त शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, लेकिन जो पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूं वो ये कि सलफी दावत सिर्फ किसी इंतिसाब का नाम नहीं। और इख्तिताम में ये बात बोल दूं तो अच्छी ही है, ये बात याद रखो, हिंदुस्तान के अंदर भी ये माहौल है। लोग समझते हैं जो आदमी ये कहे मैं कुरान और हदीस को मानता हूं, मैं कुरान और हदीस को मानता हूं, लोग समझते हैं वो सलफी हो गया। मेरे भाइयों, ये बात याद रखो, आज भी ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं कुरान और हदीस को मानता हूं लेकिन फिक्र के मामले में खवारिज की फिक्र के अलंबरदार हैं। ये लोग सलफी मनहज के तर्जुमान नहीं है, ये सलफी मनहज के नुमाइंदा नहीं है। जो लोग नाम तो कुरान और हदीस का लें लेकिन मनहज के मामलात में, मनहज के उसूल ज़वाबित में खवारिज की फिक्र रखें, उलमा से जुड़ने के बजाय अपनी मनमानी करें, फिर भी अपने आप को अहलुल हदीस कहें या सलफी कहें, सलफी दावत इसकी जिम्मेदार नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह अगर दुनिया में कोई अपने आप को सलफी कह रहा है तो यह बात याद रखो, किसी के दावा कर लेने से वो सलफी नहीं हो जाता। जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे वो लोग जो इस्लाम के नाम पे कार्रवाइयां कर रहे हैं वो इस्लाम का नाम लेने की वजह से इस्लाम के तर्जुमान नहीं हो जाते। बिल्कुल इसी तरह सलफियत का नाम ले लेने से वो सलफियत के तर्जुमान नहीं हो जाते, वो सलफियत के नुमाइंदे नहीं हो जाते। सलफियत उसूल और मबादी का नाम है, सलफियत एक मनहज का नाम है। इस मनहज पर जो चलेंगे वही हक परस्त होंगे और वही लोग हकीकत में उसके नुमाइंदा बन पाएंगे। हाज़िरीन गिरामी, जो बातें मुझे कहनी थी मैंने कोशिश की कि मुख्तसर वक्त में आपके सामने पेश करूं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला खवारिज के फितने को समझने की तौफीक अता फरमाए और सलफी दावत को इन इल्जामात से अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखे। और एक बात ये भी बोल देना चाहता हूं कि हम ये समझते हैं कि ये सलफी दावत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है।
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، کمزوری ہے، ہمارے پاس محنت نہیں، منظم کوششیں جمعیتوں جماعتوں کے ذریعے ہو یا افراد کے ذریعے بہت زیادہ کوششیں سلفی دعوت کے سلسلے میں نہیں ہو رہی جتنا شاید بعض دوسری کر رہی ہیں، لیکن یہ دنیا کی سچائی ہے کہ اس وقت سب سے تیزی سے اسلام اگر پھیل رہا ہے وہ سلفی دعوت کے ذریعے بین الاقوامی سطح پہ پھیل رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بنیادی سبب ہے یا پھر لوگوں کو غلط فہمی سمجھنے میں ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں سلفیت کو خوارج کا نام دیا جا رہا ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ دنیا والوں آؤ، سلفیت اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا نام ہے، نبی سے جڑنے کا نام ہے، پوری انسانیت کو خیر کی طرف بلانے کا نام ہے، جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے کا نام ہے، دنیا کی بھلائی کرنے کا نام ہے، امن و امان لانے کا نام ہے، اپنے اخلاق کو سدھار کر دوسرے لوگوں کو با اخلاق بنانے کا نام ہے، اور یوں کہیں تو خیر ہی سے اس کی ابتدا ہے، خیر ہی پہ اس کا استمرار ہے، اور خیر ہی پر اس کا خاتمہ ہے۔ اس دعوت کو سمجھو، اسے اپناؤ، اسے پھیلاؤ، اور خاص طور پر وہ نوجوان جو اس دعوت سے نسبت رکھتے ہیں، خیال رکھو تمہاری غلطی سے منہج اگر بدنام ہوگا تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح شکل پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔